ایک بڑا عالمی واقعہ ہے۔ امریکہ نے ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ ہمارے پاس الجزیرہ، CNN اور دوسرے ذرائع سے رپورٹس ہیں، تجزیے ہیں، اور آج کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر ہوا کیا، کیوں ہوا اور اب آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، معاملہ سنگین ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خود پہلے تو سوشل میڈیا پر، پھر باقاعدہ خطاب میں بتایا کہ امریکی افواج نے ایران کے 3 اہم جوہری مقامات پر یعنی فورڈو، نتنز اور اصفہان میں انتہائی کامیاب حملے کیے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں جو مرکزی سائٹ تھی فورڈو، اس پر بمبوں کا پورا پے لوڈ گرایا گیا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی خبر ہے، خاص طور پر فورڈو کا نشانہ بننا۔ وہ جگہ جو پہاڑوں میں اتنی گہرائی میں ہے، تقریباً 80 سے 90 میٹر زمین کے نیچے ہے نا۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے B-2 اسٹیلتھ بامبر استعمال ہوئے، اور وہ GBU-57 بنکر بسٹر بام۔ جی GBU-57 یہ خاص بم ہیں جو اتنی گہرائی میں سرنگوں کو یا بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ اطلاعات ہیں۔ اچھا، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اس حملے سے پہلے اسرائیل مبینہ طور پر امریکہ پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ جی ایسی رپورٹس ہیں کہ اسرائیل چاہ رہا تھا کہ امریکہ کارروائی کرے، کیونکہ شاید اسرائیلی ہتھیاروں کی پہنچ فورڈو تک نہیں تھی، وہ اتنی گہرائی میں مار نہیں کر سکتے تھے۔ اور ٹرمپ نے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے 2 ہفتے کی مہلت کا اشارہ سا دیا تھا۔ جی لیکن پھر یہ حملہ اچانک جلد ہو گیا۔ تو ایران نے کیا کہا ہے؟ ان کا رد عمل کیا رہا؟ شروع میں تو بالکل خاموشی تھی۔ ہاں، شروع میں تصدیق نہیں آئی، پھر ایرانی حکام اور جو ان کا سرکاری میڈیا ہے انہوں نے کوشش کی کہ نقصانات کو کم کر کے دکھایا جائے۔ ایک اہلکار کا بیان بھی آیا کہ جی جگہوں کو پہلے ہی خالی کر لیا گیا تھا حملے سے پہلے۔ اچھا۔ اور زیادہ تر نقصان جو ہے وہ زمین کے اوپر جو عمارتیں وغیرہ تھیں ان کو پہنچا ہے، زیر زمین تنصیبات کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، اور یہ بھی کہا کہ تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن یہ تو امریکی دعوے سے بالکل مختلف بات ہے نا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ بالکل یہی تضاد ہے۔ امریکی دعویٰ ہے مکمل تباہی کا، ایران کہہ رہے ہیں نقصان کم ہے۔ ایران نے ان حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی بھی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ جوابی کارروائی مطلب انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ خطے میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق کوئی 40,000 امریکی فوجی اور 19 اڈے ہیں وہاں، وہ ممکنہ ہدف ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت کشیدہ صورتحال بن گئی ہے۔ ایک طرف ٹرمپ حملے کے فوراً بعد کہتے ہیں اب امن کا وقت ہے، جی ایران کو مذاکرات کی میز پر آنے کا کہتے ہیں، ورنہ مزید حملوں کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا حکمت عملی ہے؟ مطلب بمباری کے بعد امن کی بات اور مذاکرات کی دعوت؟ یہی تو سمجھنا مشکل ہے۔ کیا اس کارروائی کے بعد سفارت کاری کی کوئی گنجائش بچتی بھی ہے؟ خاص طور پر جب ایران پہلے ہی یہ الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ ماضی میں بھی اسرائیل کے ذریعے ہونے والے حملوں میں وہ بالواسطہ طور پر ملوث رہا ہے۔ تو عالمی سطح پر کیا رد عمل ہے؟ ظاہر ہے تشویش تو ہوگی۔ جی شدید تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خطے میں کشیدگی بہت زیادہ بڑھنے کا، یہاں تک کہ جنگ کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کار تو اسے تیسری عالمی جنگ کا آغاز تک کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ شاید کچھ زیادہ ہو۔ لیکن خطرہ حقیقی ہے، اور امریکہ کے اندر بھی یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری لینی چاہیے تھی اس اقدام کے لیے۔ اچھا، تو اگر ہم خلاصہ کریں تو امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران کی اہم جوہری تنصیبات پر، وہ اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسرائیل بظاہر خوش ہے، ایران نقصانات کو کم بتا رہا ہے اور بدلے کی دھمکی دے رہا ہے، جی، اور پوری دنیا میں کشیدگی بڑھنے کا شدید خدشہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بنیادی سوال جو شاید ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ طاقت کے زور پر امن قائم کرنے کی کوشش یہ کتنی مؤثر ہو سکتی ہے، اور کیا اس طرح کے اقدامات جو عالمی قوانین ہیں، جو جوہری عدم پھیلاؤ کا نظام ہے، کیا اسے مزید کمزور نہیں کر دیتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید آنے والے وقت میں غور کرنا ہوگا۔